الرجيم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ حضرات محترم، دو تین باتیں ایسی عرض کرنی ہیں جن معاملات میں اکثر مسلمان کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بحیثیت مسلمان ہماری جتنی عبادات ہیں یہ چاند کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ چاند ہے یا سورج یہ مشرق سے طلوع ہوتے ہیں، مغرب میں غروب ہوتے ہیں۔ چاند کی مختلف منزلیں ہیں۔ اللہ سورۃ یاسین کے اندر فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ جو کعبۃ اللہ سے مشرق کی جانب ملک ہے یا جو دنیا آباد ہے وہاں ٹائم جو ہے وہ پہلے اس کے بعد ہے، ان کا ٹائم ہم سے پہلے ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی ہم الحمدللہ روزہ رکھ چکے ہیں، لیکن ان کے ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں۔ ان کی رات ہم سے آگے ہے، ہماری رات ہم سے پیچھے ہے۔ اسی طرح انتہائی مغرب میں چلے جائیں، ہم صبح کا آغاز کر رہے ہیں، وہ رات کو سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک رات جو ہے پوری دنیا میں 72 گھنٹے رہتی ہے۔ جو رات انتہائی مغرب میں ہے وہ چلتی چلتی پیچھے آتی ہے، اور وہ ہم پہ 1 دن یا 2 دن کے بعد آتی ہے۔ اسی لیے آج سعودی عرب، خلیج اور مغرب کے ممالک میں شوال کا چاند نظر آ گیا، ان کی 1 شوال ہو چکی، لیکن ہمارے لیے یہ رات آج رات کو آئی، رات وہی ہے، الگ نہیں ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ان کی طاق رات اور ہماری طاق رات الگ الگ ہوتی ہے۔ ہماری اور ان کی طاق رات الگ نہیں ہے، وہی رات جو کل وہاں تھی آج ہمارے اوپر ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک دنیا میں نظام ہے، ایک اللہ کا اپنا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان یوما عند ربک کألف سنہ، اللہ رب العزت کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ ہمارے 1000 سال گزر جائیں، اس میں کم از کم 1000 سال کے اندر 40 پشتیں گزر جاتی ہیں، لیکن وہ اللہ کا ایک دن ہے۔ تو اس طرح دنیا کے اندر بھی اللہ نے منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، تو ہمیں ان معاملات میں کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو 25 رات وہاں تھی اس سے اگلے دن 25 رات ہمارے پاس تھی، وہی رات تھی۔ اب اگلی بات یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں جہاں بھی رہتے ہو شام دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو، یعنی جب شعبان ختم ہو تو رمضان کا چاند دیکھ لو تو پھر روزہ رکھو، اگر نہیں نظر آیا یا بادل ہے تو اپنے 30 دن پورے کرو۔ اللہ کی قدرت کہ شعبان کا جب 29واں دن تھا، 29ویں رات تھی یا 29واں دن،
30ویں رات تھی تو پورے ملک میں بادل چھائے ہوئے، کہیں پہ چاند نظر نہیں آیا۔ تو فطر کی بات تھی، اگلے دن چاند میں موٹا نظر آتا تھا، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رمضان کے چاند کو موٹا کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہمارا ایک روزہ مارا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اب آگے آج ہم نے اللہ کی توفیق سے 29واں روزہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ لکھ کے بتائے ہوئے، یعنی رسول اللہ اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ کے ہاتھ نے کبھی کوئی چیز لکھی نہیں۔ آپ نے کہا مہینہ جو ہے عربی مہینہ، وہ اتنے اور 30ویں دفعہ آپ نے یہ انگلی ایک دفعہ لی، اتنے کا ہوتا ہے، یعنی 10 اور 9 29 کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی اتنے کا بھی ہوتا ہے، یعنی 30 کا۔ اگر 29 کا مہینہ مل جائے رمضان کا تو اللہ کی طرف سے ایک بونس ملے گا۔ اگر 30 ہو تو وہ 30 ہے، اگر 29 ہو تو اللہ کی طرف سے ایک بونس ہے، ثواب 30 کا ہی ملے گا۔ اور پھر میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھ لی، اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو شخص بھی نیکی لے کے میرے پاس آئے گا نا، میں اسے 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا، یعنی اس کا 10 گنا اجر دوں گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ جو غلط کام لے کے آئے گا، میں جتنا اس نے غلط کیا ہے اتنا ہی دوں گا، اسے ملٹیپلائی نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان نیکی کرتا ہے تو 10 گنا ملتی ہے، اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو 1 گنا لکھا جاتا ہے۔ اب اللہ کی توفیق سے یہ 30 روزے، 30 کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو کتنے بنے؟ 300۔ سال کے دن ہوتے ہیں 360 عربی میں، جو شمسی اعتبار سے 365 دن ہوتے ہیں، قمری اعتبار سے 360، 58 بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال اوسطاً 360 دن ہوتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کے ساتھ نیکی ملاتا ہے اللہ کو یہ بہت اچھا بندہ لگتا ہے۔ اب اگر آج شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر کل عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا یہ گناہ ہے۔ روزہ رکھنا ویسے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن کچھ ایام ایسے ہیں جن دنوں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ تو عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، یا عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن ایام تشریق کے، ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھ سکتے۔ تو نبی کریم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے یہ تو فرائض کو پورا کیا۔ اگر نیکی کے ساتھ نیکی ملانے کے لیے شوال کے اندر 6 روزے رکھ لے گا، یہ 6 روزے عید کے فوراً بعد ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی پیدل پہ ضروری ہے، پورے مہینے میں جس طریقے سے چاہو رکھ لو۔ لیکن اچھے نیک لوگوں کا وتیرہ یہ ہوتا ہے، نیکی کرنے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وقت ملے گا کہ نہیں، بس مکاؤ کام۔ اللہ کل رات کو، یعنی تو آج رات گزری ہے نا، کل رات کو ہمارے ہاں ایک نشہرہ روڈ کے بھائی حافظ اعجاز یہاں نماز پڑھی، فرض پڑھ کے اٹھ کے باہر میں نے خود دیکھا جہاں سے نکلے، رات کو خبر آئی کہ وہ فوت ہو گیا۔
آج 10 بجے اس کا جنازہ، کیا پتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا انسان کل آنے والے وقت میں چند سیکنڈ کے بعد، چند منٹوں کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے نیکی کے لیے انسان کو کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی کر لوں گا، جتنی جلدی ممکن ہے انسان کر لے، ممکن ہے وہ اس کی آخری نیکی ہے۔ تو اگر شوال کے اندر آغاز میں ہی روزے رکھ لے تو یہ فکر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کچھ دن انسان کہتا ہے کہ میرے اندر کمزوری ہے، ثقافت ہے، چلو چند دن ٹھہر کے رکھ لوں گا، تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ اس لیے نہیں رکھتے کہ میں نے عید کے دوسرے دن نہیں روزہ رکھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو جو شوال کے روزے 6 رکھ لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظروں میں ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے، یعنی 30 اور 6 36، 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دے تو کتنے بنے؟ 360۔ تو 360 روزوں کا اسے اجر ملتا ہے۔ آپ نے جو لفظ بولا وہ یہ ہے صوم الدہر، اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھا، زمانے سے مراد سال پورے کا روزہ رکھا، اللہ کی نظروں میں وہ اس طرح ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی توفیق سے یہ جو کچھ آج تک ہوا ہے اور جو کچھ نیکی ہمارے نصیب میں ہوئی ہے، یہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہمیں اللہ سے توفیق مانگ لینی چاہیے۔ لیکن کوئی فرق نہیں، آپ دیکھ لیں آج تک بھوک سے 1-2 فاقوں سے کبھی کوئی بندہ نہیں مرا، لیکن بسیار خور بڑی جلدی مر جاتا ہے، یعنی کسی نے زیادہ کھا لیا، ہیضہ ہو گیا یا کچھ اور معاملہ ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے اس روزے کے اندر صحت رکھی، اور اس کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب رہتا ہے۔ اب یہ فرض روزہ تو بڑی عظیم چیز ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ایک نفلی روزہ، وہ فرض نہیں ہے، اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی ہمارا بھائی یا بہن یہ شوال کے روزے نہیں رکھتا تو اس پہ گناہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے فرائض پورا کر لیا۔ اگر یہ کرے گا تو اسے ایکسٹرا اجر ملے گا، لیکن اگر نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر فرض چھوڑے گا تو پھر اس کا گناہ ہے۔ تو اللہ سے اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک کھائی جتنا فاصلہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ جہنم کے قریب نہیں جاتے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کھائی سے مراد، کھائی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بہت بڑا گڑھا ہو، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا ناممکن۔ پوچھا کھائی کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے اتنا فاصلہ اللہ اسے جہنم سے دور کرے۔ اس لیے اللہ نیکی کا قدردان ہے، ہماری نیکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتا ہے اللہ تمہاری نافرمانی پر راضی نہیں ہوتا، اللہ تمہاری اطاعت فرما برداری پر راضی ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، تو اس پہ رب راضی ہو جائے، اس سے بڑا انسان کے لیے اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیکی میں سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون السابقون، جو نیکی کے اندر سبقت کرتے ہیں اولئک المقربون، قیامت کے دن یہی تو میرے قریب ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا، آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے یا دوست ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے اس کے قریب بیٹھے، اس کے قریب ہو کے اس سے بات کریں۔
تو وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق کہ جنہیں اللہ اپنے قریب کر لے گا۔ تو اللہ رب العزت ممکن ہے آج آپ سب اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں، ممکن ہے کل بھی ہو جائے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ آج یہ معاملہ کلوز ہو جائے گا۔ میں آپ سے التماس کروں گا، آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں رستے میں بتاتے ہوئے جاتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں پھر بھی ایسا ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ نے عبادت کی ہے جس کا تعلق آپ اور رب کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اپنی عبادات کی تشہیر کریں گے نا، آپ کی اولاد آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کے بھائی آپ کے لیے وہ ہار لے کے پھول لے کے آئیں گے، آپ کے گلے میں ڈال کے سارے راستے دکھاتے ہوئے جائیں گے، یہ ہمارے ہاتھ میں بہتر نہیں ہے۔ ہم جس سادگی سے آئے ہیں اسی سادگی سے چلے جائیں گے۔ جس کو دکھانا تھا اس نے سب کچھ دیکھ لیا، جسے ہم نے یہ سب کچھ دکھانا تھا اس نے دن رات کے ہمارے اعمال کو دیکھ لیا ہے۔ اگر تو کہیں کوتاہی ہے تو اس سے معافی مانگ کے جائیں گے، اگر ہم نے کوتاہی نہیں کی، پوری تندہی سے اپنی محنت کی ہے، تو پھر اس کا شکر ادا کر کے جائیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی اور میں اپنی مزدوری پوری کر کے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ سے انسان اجر کی امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ اس کا مجھے ضرور بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اجر صرف آخرت میں نہیں ہوتا نیکی کا، اللہ نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتی ہے، وہ چاہے مال کی صورت میں ہو یا حفاظت کی صورت میں۔ آپ دیکھیں سورۃ کہف کے اندر 2 یتیم بچوں کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام جب جا رہے تھے اپنے سفر میں، تو ایک گاؤں والوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، لیکن خضر کہنے لگے موسیٰ یہ دیوار گرنے لگی، اسے بنا کے جانا ہے۔ وہ کہنے لگے انہوں نے روٹی سان کھوائی نہیں، دکھا دی دیوار بنائی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا، اب تمہارا میرا رستہ الگ۔ انہوں نے کہا اچھا بتا تو دو اس میں راز والی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے جو ایک نیک انسان نے رکھا تھا اپنی اولاد کے لیے مرنے سے پہلے، اور اس خزانے کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا ہے، کان ابوہما صالحا، یہ 2 یتیم نامعصوم بچے ہیں، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ اس کی نیکی کی وجہ سے اولاد کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اولاد کے مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہمارے تصور میں یہ ہے کہ نیکی دنیا میں کام نہیں دیتی، واللہ دنیا کے اندر آخرت میں ہم نے نہیں دیکھا، وہ جو اللہ نے دینا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن نیکی جو ہے دنیا کے اندر بھی بہت کام دیتی ہے، ہر میدان میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو نیکیوں کا آغاز کیا ہے اس پہ قائم رکھے اور ہماری نیکیوں کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ مجھے ایک بیٹے نے بات کی، مجھے معلوم نہیں ان کے والد کون ہے، لیکن وہ یہاں اعتکاف میں تشریف فرما ہے۔ کہنے لگے میرے ابو آتے ہوئے بھی میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، اور جاتے بھی انہوں نے یہی کرنا ہے، تو آپ خدا را سمجھائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایسا کر کے کل ایسا نہ ہو کہ اللہ جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے لگے تو ہم جیسا انسان جو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے وہ جائے تو اللہ کہے جن کے لیے کیا ہے جا ان سے جا کے اجر لے لے، تو اس وقت کوئی انسان کسی کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے میں التجا کروں گا آپ اپنے گھر والوں کو اس بات سے منع کر دیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی پھول ہار لے کے نہ آئیں،
ہمیں انشاءاللہ اللہ پھول پہنائے گا، اور ہمیں انہی پھولوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ ہم جتنے بھی ہیں جو اعمال کیے ہیں، اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ان سارے معاملات کو ہماری معافی کا سبب بنا دے۔ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو بھی اس رستے پہ چلا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے سارے معاملات میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔